السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھیں، مشکلات سب کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن جانتے ہوئے کہ ہم دوسروں کا فائدہ کر سکتے ہیں، صرف یہ سوچ کر نہ کرنا کہ ابھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ اٹ ڈزنٹ میٹر آپ کے حالات کیسے ہیں، لیکن اگر آپ دوسروں کا فائدہ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے۔ ہو سکتا ہے اس طرح آپ کے حالات بھی بہتر ہو جائیں۔ ٹائٹینک بحری جہاز، اس کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ آلموسٹ آل اوور دا ورلڈ یہ واقعہ مشہور ہوا تھا۔ آئیں میں آج آپ کو اس واقعے کے کچھ اہم پہلوؤں سے روشناس کرواتی ہوں۔ کیا آپ کو پتہ ہے جب مشہور برطانوی بحری جہاز ٹائٹینک حادثے کا شکار ہوا تو اس کے آس پاس 3 ایسے بحری جہاز موجود تھے جو ٹائٹینک کے مسافروں کو بچا سکتے تھے؟ جی ہاں، سب سے قریب جو جہاز موجود تھا اس کا نام سیمسن تھا، اور وہ حادثے کے وقت ٹائٹینک سے صرف 7 میل کی دوری پہ تھا۔ سیمسن کے عملے نے نہ صرف ٹائٹینک کے عملے کی طرف سے فائر کیے گئے سفید شعلے، یعنی یہ شعلے انتہائی خطرے کی صورت میں فضا میں فائر کیے جاتے ہیں، دیکھے تھے، بلکہ مسافروں کی آہ و بکا کو بھی سنا تھا، لیکن کیونکہ سیمسن کے عملے کے لوگ غیر قانونی طور پہ انتہائی قیمتی سمندری حیات کا شکار کر رہے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ پکڑے جائیں، لہٰذا ٹائٹینک کی صورتحال کا اندازہ ہوتے ہوئے بھی بجائے مدد کرنے کے وہ جہاز کو ٹائٹینک کی مخالف سمت میں بہت دور لے گئے۔ یہ جہاز ہم میں سے ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنی گناہوں بھری زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے انسانیت کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی اپنے گناہوں کو چھپاتے گزار دیتے ہیں۔ دوسرا جہاز جو قریب موجود تھا اس کا نام کیلیفورنین تھا، جو حادثے کے وقت ٹائٹینک سے 14 میل دور تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے بھی ٹائٹینک کی طرف سے مدد کی پکار کو سنا اور باہر نکل کے سفید شعلے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن کیونکہ وہ اس وقت برف کی چٹانوں میں گھرا ہوا تھا اور اسے ان چٹانوں کے گرد چکر کاٹ کے ٹائٹینک تک پہنچنے میں خاصی مشکل صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا، لہٰذا کیپٹن نے اس کے بجائے دوبارہ اپنے بستر میں جانا اور صبح روشنی ہونے کا انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ صبح جب وہ ٹائٹینک کی لوکیشن پہ پہنچا تو ٹائٹینک کو سمندر کی تہہ میں پہنچے 4 گھنٹے گزر چکے تھے، اور ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ سمتھ سمیت 1570 افراد موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ یہ جہاز ہم میں سے ان افراد کی نمائندگی کرتا ہے جو کسی کی مدد کرنے کو اپنی آسانی سے مشروط کر دیتے ہیں، اور جب تک حالات حق میں نہ ہوں تو کسی کی مدد کرنا اپنا فرض نہیں سمجھتے۔ تیسرا جہاز کارپیتھیا تھا، جو ٹائٹینک سے 68 میل دور تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے ریڈیو پہ ٹائٹینک کے مسافروں کی چیخ و پکار سنی۔ صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی، باوجود اس کے کہ یہ ٹائٹینک کی مخالف سمت میں جنوب کی طرف جا رہا تھا، اس نے فوراً اپنے جہاز کا رخ موڑا اور برف کی چٹانوں اور خطرناک موسم کی پرواہ کیے بغیر مدد کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگرچہ یہ دور ہونے کے باعث ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 2 گھنٹے بعد لوکیشن پہ پہنچ سکا، لیکن یہی وہ جہاز تھا جس نے لائف بوٹس پہ امداد کے منتظر ٹائٹینک کے باقی ماندہ 710 افراد کو زندہ بچایا تھا اور انہیں بحفاظت نیو یارک پہنچا دیا تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن آرتھر روسٹن کو برطانوی نیوی کی تاریخ کے چند بہادر ترین کیپٹنز میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان کے اس عمل پہ انہیں کئی سماجی اور حکومتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ یاد رکھیے، ہماری زندگی میں ہمیشہ مشکلات رہتی ہیں، چیلنجز رہتے ہیں، لیکن وہ جو ان مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے بھی اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے کچھ کر جائیں، انہیں ہی انسان اور مخلوق یاد رکھتی ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ کسی کی مدد کی توفیق دے دے، کیونکہ یہ انسانیت کی معراج اور اعلیٰ ترین جذبہ ہے۔ جزاک اللہ۔